جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو اللہ کے دو نام یا لطیف یا ودود، قل هو اللہ احد، ذاتی مکان اور گاڑی بنگلہ پیسہ بے شمار 700 کروڑ نہیں 700 ارب ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے آپ آج کے دن کریں گے اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے سورۃ اخلاص نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ، جس مسلمان بہن بھائی کو یہ سورت مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس سورج نکلنے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہوئی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی بابرکت سے بفضل خدا رب کی محبت کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائیں گے۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت ابو سعید غدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف بے نیازی کا ذکر فرمایا، اپنے بندوں کو بتایا کہ اللہ الصمد ذات ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی، صفات صمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی کئی مظہر ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہے۔ اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاجی نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ جب اللہ کی اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ میں بے بس ہوں، سارے بس تیری ذات کے ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو کرنے میں کس چیز کا محتاج نہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف اپنی عاجزی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے
کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور استغفار کی تسبیح کرنا شروع کر دو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ اخلاص اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنے مختلف حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس نام کی بڑی برکات ہے اور اس کے بہت سے خواص ہیں جو کہ اکابرین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ خواص اور وظائف کیا ہے؟ آج کا ہمارا یہ وظیفہ بھی سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آج کے بابرکت دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے اور 11 بار استغفر اللہ۔ ناظرین، دنیا کی ہر مشکل کا اس وظیفے میں ہے۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے، اور یہ رزق کے لیے کتنا بہتر ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، جو بندہ اس شرط کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، میرا اللہ اسے غیب سے رزق دیتا ہے۔ جسے اللہ غیب سے رزق دے گا، پھر اس کی نسلوں میں کتنی بہار آئے گی اور اس کے گھر میں کتنی برکت آئے گی، آپ خود سوچ لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، رزق کی تنگی 5 وجوہات کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذکر سے غافل ہونا۔ نمبر 2، یتیم بچوں پر خصوصی شفقت کا انتخاب نہ کرنا۔ نمبر 3، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کھانے پینے کے لیے نہ خود بندوبست کرنا، نہ ہی کسی کو یاد دلوانا۔ نمبر 4، وراثت کا مال اکیلے ہی سمیٹ کر قابو کر جانا۔ نمبر 5، مال و دولت سے بے انتہا محبت کرنا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد یہ بھی ہیں، جو مسلمان گناہ کرتا ہے تو لکھنے والا فرشتہ 3 گھڑی توقف کرتا ہے، بس اگر استغفار کر لیا تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھتا۔ حاکم، جس نے استغفار کی، اللہ اس کے ہر ایک غم سے کشادگی، ہر تنگ مقام سے نکالنے کی جگہ عطا کرتا ہے۔ استغفار سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہے، گناہ انسان تک بھی پہنچ جائے تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کرے درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائے۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روز استغفار کی کثرت فرماتے تو ہمیں تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھ